مدد کرو فضا، اور یہ باتیں سوچ کے دل غم سے پارا پارا ہے، یہ باتیں سوچ کے دل غم سے پارا پارا ہے۔ ارے حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے، حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے۔ ارے بتا دو کیسے کروں گی بھلا میں سامنا اس کا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا۔ اور ہوئی یہ کہہ کے تکلم خاموش وہ بی بی، میں اپنے لال سے رخصت نہ ہو سکوں گی کبھی، میں اپنے لال سے رخصت نہ ہو سکوں گی کبھی۔ ارے لٹا دو جانب قبلہ، لٹا دو جانب قبلہ، حسین آتا ہی ہوگا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا۔ ابھی آپ حضرات پردرد مصائب سن رہے تھے، اب خطیب مجلس کو آواز دینا ہے، لہٰذا اب مصائب سے پھر ایک ماحول فضائل کا بنایا جائے تاکہ مولانا موصوف کو ممبر دے سکوں۔ ایک باواز بلند صلوات آپ حضرات پڑھ دیں مل جل کے۔ عظمت محمد و آل محمد پر چار مصرے پہلے سن لیں کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا گیا۔ تو شعر سنیں کہ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا گیا، تو زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ یہاں سے صرف اور صرف 3 شعر سن لیں آزاد، اس کے بعد خطیب مجلس صاحب کے روبرو کہ ان پڑھ تو ان پڑھ ہی ٹھہرا سب کو ان پڑھ سمجھے گا، ان پڑھ تو ان پڑھ ہی ٹھہرا سب کو ان پڑھ سمجھے گا، اسی لیے پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی۔ ان پڑھ تو ان پڑھ ہی ٹھہرا سب کو ان پڑھ سمجھے گا، اسی لیے پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی۔ تو باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی۔ باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کو اوقات بتانے آئی تھی۔ تو صدیقہ ہے گھر میں ہو یا دربار میں ہو، جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی۔ صدیقہ ہے گھر میں ہو یا دربار میں ہو، جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی۔ آئیے حضرات ان مصروں کے سائے میں بہت احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ لکھنؤ سے
کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کا استقبال ایک باواز بلند صلوات کے ذریعے۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر البعقرية والعاصار الجعفرية العلوم الكاظمية والهجر الذبية النقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضائها. وقال الصادق على محمد عليه الصلاة والسلام فاطمة هي الصديقة والشهيدة. صلوات پر محمد وآل محمد. رسول اکرم کی بہت ہی مشہور و بہت ہی معروف حدیث جس کو عامہ اور خاصہ دونوں نے نقل کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اور خدا راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے. اور ہمارے آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ صدیقہ بھی ہیں اور شہیدہ بھی ہیں. یہ مجالس یا سلسلہ مجالس جو اس وقت تقریباً پوری دنیا میں اس وقت قائم ہے الحمدللہ، جسے ہم اور آپ فاطمیہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں، یہ صرف مجلسوں کا سلسلہ نہیں ہے، یہ صرف عزاداری نہیں ہے، یہ اعلان ہے تشیع کی حقانیت کا. یہ اعلان ہے کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں اپنی پہچان کو نہیں بھلائیں گے. یہ صرف ایک مظلومہ کا ماتم یا ان کی صف عزا نہیں ہے، بلکہ اقرار ہے اور اعلان ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں. فاطمیہ اصل میں ہماری ابتدا بھی ہے اور ہماری انتہا بھی ہے اور ہماری شناخت بھی ہے. ابتدا اس عنوان سے کہ اگر ہمیں دوسروں سے الگ کوئی کرے گا تو اسی بنا پہ کرے گا، اور اختتام بھی اس عنوان سے کہ آخرت میں اگر کوئی ہمیں نجات دے گا تو یہی نجات دے گا.
تو ہم کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی طرح کے مشکلات میں ہوں، ہم اس عزاداری سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. خصوصاً ہم اس وقت جس ماحول میں ہوں، جس شہر میں ہیں، یہ آسان ہے سمجھنا، خود فاطمیہ کو سمجھنا آسان ہے شاید. یعنی ایک مرحلہ آ گیا، آسان تو نہیں کہہ سکتے، ایک مرحلہ شاید معرفت میں ہم اور بڑھ جائیں کہ دروازے پہ کوئی آتا ہے اور اس کا ارادہ آپ کے گھر کو توڑنا ہو، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دروازے پر ایسا ہو رہا ہو، خدا نخواستہ. اس عنوان سے اب اگر فاطمیہ کو انسان دیکھے تو شاید معرفت کچھ حد تک آگے چلی جائے گی. بالکل تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال کیونکہ یہاں بھی کتنی بھی درندگی ہو جائے، کتنا بھی ظلم ہو جائے، وہ درندگی نہیں ہوئی جو مدینے میں سن 11 ہجری میں دکھائی گئی. تو جس بی بی کا یہ مجالس اور سلسلہ عزا ہے، آج ہم جس دور میں ہیں اس میں سوالات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک خاص چیز ہے کہ دیکھیے، اعتراض اور سوال اور شک اور شبہ جتنا آپ کو عزاداری کے سلسلے میں ملے گا اتنا آپ کو دوسری عبادات کے سلسلے میں نہیں ملے گا. جبکہ ظاہری طور پر عزاداری ایک مستحب عبادت ہے اور دیگر عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ واجبات میں تقریباً اتنے شکوک نہیں ہیں، اتنے اعتراضات نہیں ہیں جتنے اس میں ہوتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنے اعتراض سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لوگ جواب دیتے ہیں. بر صغیر کی تاریخ جواب دینے کی تاریخ ہے. ہمارے علماء مشغول رہ گئے کسی بڑے علمی کام کی جگہ صرف جواب دینے میں. حالانکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک طرح سے، کبھی کہتے فارسی کی ایک کہاوت ہے، عدو شود سبب خیر، کہ دشمن خیر کا سبب بن جاتا ہے. تو اس نے ایک کتاب لکھی اگر تحفے کے عنوان سے، تو ہمارے علماء نے 70 جواب لکھے. تو وہ صرف جواب نہیں ہوا، بلکہ نسلوں تک ایک پورا دستاویز دے گا کہ جب بھی اس طرح کوئی سر اٹھائے تو تمہیں اب محنت نہیں کرنی ہے، ہم محنت کر کے جا رہے ہیں، تمہیں صرف جواب دینا ہے. یہ ان کا واقعی ایک کرم ہے ہم پر. تو انہوں نے اگر اعتراض نہ کیا ہوتا تو ہمارے علماء اس طرح کے جواب بھی تحریر نہیں کرتے. تو یہ فاطمیہ خود اپنے آپ میں ایک احتجاج بھی ہے. تو اس پہ جب سوال ہوتا ہے یا اعتراض ہوتا ہے تو اس پہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ اعتراض ہو، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ سوال ہو، بلکہ شاید شہزادی کا ارادہ ہی یہی تھا کہ لوگ سوال کریں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھئی. ایک سوال کسی سے بھی آپ سے کیا، جوان سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر شہزادی سلام اللہ علیہا اس دنیا سے شہید ہو کے گئی ہیں تو کسی ایک دن شہید ہوئی ہوں گی. انسان کتنی بار شہید ہوگا؟ ایک ہی بار تو شہید ہوگا. تو یہ اختلاف کیوں ہے روایات میں؟ ہم بر صغیر میں تو 2 ہی روایتیں منائی جا رہی ہیں، 75 دن کی اور اب 95 دن کی. ہم دونوں کے بیچ میں ہیں اس وقت. 75 دن کی روایت کے لحاظ سے 13 جمادی الاولیٰ اور 95 دن کی روایت سے 3 جمادی الثانیہ یا جمادی الاخر. تو لیکن شہید تو ایک ہی دن ہوئی ہوں گی. تو یہ 2 تاریخیں کیوں؟ یہ ہمارے یہاں 2 تاریخیں ہیں، ورنہ عرب اگر کلچر میں آپ جائیں، ایران میں جائیں، تو وہاں کم سے کم 3 تو ہیں. 40 دن کی روایت، اس کے بعد 75 دن کی روایت اور 95 دن کی روایت. لہٰذا وہاں وہ فاطمیہ اولیٰ 40 دن کی روایت کو کہتے ہیں، اسے فاطمیہ ثانیہ کہتے ہیں. یہ اب جو آ رہا ہے اس کو فاطمیہ سوم یا ثالثہ کہتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اپنے ہی شیعہ معاشرے میں جو زہرا کا ماننے والوں کا معاشرہ ہے، 12 اماموں کو ماننے والا معاشرہ ہے، اس میں ایک تاریخ کیوں نہیں ہے؟ اس کو سوال بناتے ہیں اور شک ڈالتے ہیں کہ اس کا مطلب جب تاریخ میں اختلاف ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہوا ہی نہ ہو، بعد میں بنا لیا. ورنہ ایک تاریخ ہوگی بھئی 10 محرم، ایک دن امام حسین شہید ہوئے ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے. 10 محرم ہے، سن 61 ہجری بھی ہے، کسی کو اختلاف نہیں.
21 رمضان سب کو یاد ہے، 47 ہجری، کسی کو اعتراض نہیں. تو یہ فاطمیہ میں کیوں اس طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ ہم 2 یا 3 پہ آ گئے ہیں، ورنہ اصل میں اگر آپ کتابوں کو اٹھائیں تو ہمارے پاس 18 روایات ہیں، 40 دن سے لے کر 6 مہینے تک. اہل سنت کیا 6 مہینے کی ایک ہی روایت ہے، وہ دوسری کوئی روایت نقل نہیں کرتے، اور ان کا ایک ہدف ہے اس کے تحت کہ وہ ایک ہی روایت پہ عمل کریں گے، اور ایک ہی روایت، اور اس کے اندر سوائے شہادت کے بھی لفظ شہادت بھی نہیں ہے، وصال کا لفظ ہے یا وفات کا لفظ ہے، اور اس کو بہت آسانی سے کہ گویا کچھ ایسا ہی ہوا، رسول کی شہادت کے بعد شہزادی اس غم میں مبتلا رہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چلی گئیں 6 مہینے بعد، اور اس کے علاوہ اس میں وہ کچھ نہیں بیان کرتے. البتہ اس روایت میں ایک اور چیز ہے جو وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ 6 مہینے پہ تاکید کرتے ہیں کہ شہزادی 6 مہینے بعد اس دنیا سے گئیں اور امیر المومنین نے اس کے بعد بیعت کر لی، اس لیے اس 6 مہینے پہ تاکید ہے ان کی. ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، لہٰذا ہم اس بیعت کے سلسلے میں تو جائیں گے نہیں. بیعت امیر المومنین کے بیعت کا جواب تو امام حسین دے چکے ہیں، تو ابھی کسی اور کے جواب کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیے تاریخ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ میں اکثر اپنے نوجوان ساتھیوں سے، خصوصاً جو طلاب ہم سے بعد میں علم دین حاصل کرنے آئے یا جو بھی ہسٹری کو تھوڑا بہت پڑھ رہا ہے، اس کو میں یہ کہتا ہوں کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ نہیں ہوا، تاریخ میں یہ نہیں ہوا، یہ کبھی نہ کہنا. آپ یہ کہہ سکتے میں نے نہیں پڑھا، آپ یہ کہہ سکتے میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ تاریخ پہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں ہوا. کیونکہ آج ہم انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہر چیز کیمرے میں قید ہو رہی ہے، پھر بھی آپ کے پاس ہر انفارمیشن نہیں ہے. اسی چھوٹے سے شہر میں، کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، اس چھوٹے سے شہر میں کس گلی کوچے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں اس انفارمیشن کے زمانے میں نہیں معلوم ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم تو گویا نہیں ہوا، ہم صرف اس کے ذمہ دار ہیں کہ کہہ دیں ہمیں نہیں معلوم، ہماری نظروں سے نہیں گزرا. تو اس انفارمیشن کے زمانے میں جب ہم اتنے لا علم ہیں تو 1400 سال میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا کیا ہم تک پہنچا کیا نہیں پہنچا، ہم صرف اس کے ذمہ دار ہیں کہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں دیکھا یا نہیں پڑھا. یہ کبھی نہ کہیے کہ نہیں ہوا. اور تاریخ کی ایک دوسری خاصیت یہ ہے کہ تاریخ کو اگر آپ صحیح سے مطالعہ کریں تو تاریخ میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں لکھی نہیں جاتی، لیکن پڑھنے والا اس لکھاوٹ کے بیچ میں اس کو پڑھ لیتا ہے. اگر وہ پڑھنے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بین السطور لکھا ہے، 2 لائن کے بیچ میں جو وائٹ لائن ہے، پڑھنے والا اس وائٹ لائن پر بھی بہت کچھ پڑھ لیتا ہے اگر وہ تاریخ کو دقیق پڑھ رہا ہے. میں مثال دوں گا کیونکہ بات آ گئی تھی لہٰذا بیان کر دوں. لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ 6 مہینے کے بعد صدیقہ طاہرہ اس دنیا سے گئیں اور علی نے بیعت کر لی. وہ ایسے ہاتھ رکھ دیا اور وہ ایسے رکھ دیا، ہو گیا. الیکشن کا رزلٹ جیسے آؤٹ ہوتا ہے آج کل ویسے ہی ہو گیا. یہ تاریخ نے لکھ دیا، تاریخ چلتی رہی. اچھا تاریخ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک ہنگامہ نہ ہو تاریخ اس کو ریکارڈ نہیں کرتی. ہر ایونٹ تو ریکارڈ نہیں ہوتا، جب ہنگامہ ہوتا ہے تب ریکارڈنگ ہوتی ہے. چلتی رہی تاریخ. 11 ہجری کے بعد سناٹا ہو گیا، پھر کچھ دن بعد ایک ہنگامہ ہوا وہ لکھا گیا، پھر کچھ دن بعد کچھ سناٹا ہو گیا، چلتا رہا یہاں تک کہ 60 ہجری کے بعد ایک ہنگامہ مدینے میں شروع ہوا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. اس سے پہلے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو امام حسین کے لیے سلسلے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، کچھ ہے ہی نہیں. رسول کے زمانے کے تھوڑے سے واقعات امام حسین کے، اور اس کے بعد تاریخ امام حسین اور امام حسن سے بالکل خاموش ہے. تھوڑی سی تاریخ آپ کو صفین میں ملے گی، تھوڑی سی جمل میں ملے گی، پھر بالکل سناٹا ہے. یہاں تک کہ رجب کے آخر میں امام حسین نے مدینے سے کوچ کیا، اب تاریخ لکھنے لگی، اب ہر چیز مل جائے گی آپ کو تاریخ میں. امام حسین مدینے سے کس دن نکلے، راستے میں کس سے ملاقات ہوئی، کس سے کیا بات ہوئی، کس منزل پہ پہنچے، مکے کس تاریخ میں پہنچے، کس تاریخ مکے سے نکلے. کیونکہ اب تاریخ کے لحاظ سے ایک ہنگامہ ہو رہا ہے، ایک ایونٹ ہو رہا ہے، ایونٹ ریکارڈ ہو رہا ہے. لہٰذا مکے سے لے کر کربلا پہنچنے تک ہر ایونٹ ریکارڈڈ ہے. امام حسین نے کیا کہا،
کس سے ملے, کس سے کیا گفتگو ہوئی, کہاں پہ شہادت جناب مسلم کی خبر ملی, کہاں پہ کتنے لوگ باہر ہوئے, کہاں پہ کون لوگ آئے, تاریخ ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے. کیونکہ اب ایونٹ آ رہا ہے, تاریخ لکھ رہی ہے. اس ایونٹ کو لکھتے لکھتے تاریخ نے ایک قصہ لکھا کہ 8 یا 9 محرم کو 2 دشمن آپس میں بات کر رہے. تاریخ اس کو بھی لکھ رہی ہے کہ کیا کل حسین ابن علی سے واقعاً جنگ ہوگی. ایک دشمن دوسرے دشمن حسین سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کل واقعاً ہم حسین ابن علی سے جنگ کریں گے, قتال کریں گے. اور جواب دینے والا بھی دشمن ہے, اور دشمن کہہ رہا ہے کہ کل یقیناً جنگ ہوگی, کیونکہ حسین ابن علی کے سینے میں علی کا دل ہے, وہ بیعت نہیں کریں گے. تو دشمن کے منہ سے جو 30 سال پہلے 50 سال پہلے تاریخ نے غلط لکھا تھا, لکھنے والے نے جو غلط لکھا تھا وہ بین السطور آ کے پڑھنے والے نے پڑھ لیا کہ غلط لکھا گیا تھا, ورنہ آج دشمن یہ نہ کہتا کہ علی کا دل ہے لہذا بیعت نہیں کریں گے. تو حسین کا انکار صرف حسین کا انکار نہیں ہے, تاریخ کے اوپر ایک چیلنج ہے. نہ مجھ سے پہلے والوں نے بیعت کی ہے, نہ میرے بعد والا کوئی بیعت کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ جو اس طرح سے مسائل آتے ہیں تاریخ کے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے جوان سے کوئی سوال کرے تو وہ پریشان نہ ہو, جواب ہمارے علماء نے دیے ہیں. سمجھنا, انالائسس کرنا ضروری ہے, انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. تاریخ کی اتنی گرفت ہونا ضروری ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم اسے جواب دے سکیں. تو کیوں فاطمیہ کئی عدد ہے, کیوں 5 تاریخیں, کیوں 18 تاریخیں؟ سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ کسی اور کو نہ معلوم ہو, اہل بیت کو تو معلوم تھا, اپنے شیعوں کو وہی بتا دیتے. 5ویں امام سے 50,000 حدیثیں ہیں, 6ٹھے امام سے 60,000 حدیثیں ہیں, کسی جگہ بتا دیتے. کہیں نہیں ملتا ہے. تاریخ دقیق تاریخ ہمیں نہیں معلوم. جن علماء نے تحقیق کی ان کے بھی ایک سلسلہ ہے, انہوں نے بھی آخر میں آ کر اس 3 پہ یا 2 پہ روک لیا, خود کو روک لیا, یا روکنے کا حکم آ گیا ان کو کہ اس کے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اسی طرح قبر جناب سیدہ نہیں معلوم, تو ایک ہدف ہے کہ نہیں معلوم. جس نے گمنام رکھی اس نے ہدف کے ساتھ گمنام رکھی ہے. ائمہ کو معلوم ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچایا. تو پہلی چیز تو یہ ہمارے جوان کو سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخ کب سے لکھی گئی. تاریخ اسلام, جسے ہم تاریخ اسلام کہتے ہیں, جو آج ہمارے پاس اویلیبل ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول کی زمانے میں لکھی جا رہی تھی. تاریخ اسلام کا جو پہلا ریکارڈ ہے وہ رسول کی شہادت کے 100 سال بعد سے ہے. یعنی پوری کوشش یہ کی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے, جنہوں نے رسول کو خود سنا ہے, ان میں سے کوئی دنیا میں جب باقی نہیں رہ گیا تب رسول کی تاریخ لکھی جائے. کیوں اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے اور منع کر رہا ہے کہ رسول کی حدیث نہ لکھی جائے؟ کیوں بس مدینے میں لوگوں کو جا رہے ہیں کہ رسول کی حدیث بیان کی اس نے, اور اس کے اوپر اپنے اس حکم کی دلیل کیا ہے کہ لوگ قرآن سے کہیں, حدیث اور قرآن میں کہیں خلط نہ ہو جائے. اب ظاہر ہے جس کو قرآن ہی نہیں سمجھ میں آیا وہ تو اس طرح کی باتیں کرے گا. جبکہ تھوڑی سی بھی اگر عربی سمجھ رکھنے والا کوئی انسان ہے, تھوڑی سی اس کو حدیث اور قرآن سے تھوڑی سی آشنائی ہو تو وہ 1 منٹ میں سمجھ جائے گا, 1 لائن میں سمجھ جائے گا کہ یہ قرآن کا لہجہ ہے, یہ حدیث کا لہجہ ہے. بلکہ ہمارے یہاں ایسے جید علماء گزرے ہیں, علم حدیث کے علماء جو آج بھی الحمدللہ قم اور رجف میں درس دے رہے ہیں. کچھ علماء ہمارے پاس ایسے ہیں اس علم میں اتنے ماہر ہیں کہ اگر قال الصادق یا قال الباقر نہ بتایا جائے اور صرف حدیث بتائی جائے تو وہ اتنے ماہر ہیں علم حدیث میں کہ حدیث کے لہجے سے بتا دیتے ہیں کس امام کی حدیث ہے. یعنی انہوں نے اتنا کام کیا کہ لہجے کی شناخت ہوگی کہ یہ لہجہ 6ٹھے امام کا ہے, یہ لہجہ 7ویں امام کا ہے, یہ لہجہ 8ویں امام کا ہے, یہ 9ویں امام کا ہے. تو کیا رسول کے زمانے میں جنہوں نے قرآن سنا ہے
اور رسول سے جنہوں نے حدیث سنی وہ قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کر پائیں گے. تو ایک ہدف ہے کہ حدیث بیان نہ کی جائے، تاریخ پیغمبر نہ لکھی جائے، کیونکہ اگر حدیث پیغمبر لکھی گئی تو ہم جسے معاشرے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ سامنے آئے گا، کیونکہ پیغمبر کی ہر دوسری حدیث اہل بیت کے بارے میں ہوگی، اور ہمارا ہدف ہے کہ اہل بیت سوشلی بالکل باہر ہو جائیں. آج کے اس دور میں سمجھنا تھوڑا سا آسان ہے. اگر ایک ہندوستان کی تاریخ سے ایک پورے پیریڈ کو ہمیں غائب کرنا ہے اب تو آسان ہے، اور یہ میری دعوے کی تصدیق ہے. حاکموں کا مزاج یہی ہے کہ وہ تاریخ ایسی رکھنا چاہتے ہیں جو ان کی پسند کی ہو. تو وہ کیسے برداشت کرتے حدیث رسول کا لکھا جانا جس میں ہر دوسری حدیث یا علی کہہ کے شروع ہو رہی تھی؟ جس میں ہر بات یا علی سے شروع ہو رہی ہے، جس میں ہر دوسری حدیث اہل بیت کی طرف متوجہ کر رہی ہے. وہ کیسے برداشت کرتے؟ وہ کیسے اس رسول کی تاریخ کو لکھنے کی اجازت دیتے جس میں وہ فوراً لکھتا کہ رسول جب مدینے میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے زہرا کے گھر جاتے تھے، جب مدینے سے رخصت ہوتے تو سب سے آخر میں زہرا سے رخصت ہوتے تھے؟ کیسے وہ برداشت کرتا؟ کیونکہ ہمیں جسے باہر کرنا ہے، سوشلی بائیکاٹ کرنا ہے. رسول کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہی نظر آئیں گے، رسول کی حدیث لکھی جائے گی تو یہی نظر آئیں گے. چونکہ قرآن نے رمز میں لکھا ہے جو خود ان کی بھی سمجھ کے باہر تھا، لہذا قرآن محفوظ رہ گیا. اور قرآن نے اسی لیے رمز میں لکھا تھا کہ قرآن محفوظ رہ جائے، کہ جہاں کنہ 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 کی ضمیر کے بیچ میں ایک بار کم کی ضمیر آ کر سمجھنے والے کو بتا دے کہ پہلے خطاب جو ہے ازواج سے ہے، بیچ میں خطاب اہل بیت سے. یہ ایک مثال ہے اس کی. تو 100 سال بعد جو تاریخ لکھی جائے گی اس کے اندر کتنا ڈسٹورشن ہوگا. لکھنے والے دربار کے پیسے پہ لکھ رہے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہ لکھا جائے جو بادشاہ کے مزاج کے میں ہو. بھئی آج کے اس پڑھے لکھے دور میں پڑھا لکھا گھبرا رہا ہے سب بولنے سے، تو اس دور جہالت میں کیا حال رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جب ہم دنیا کو آزادی کی دنیا کہہ رہے ہیں، انفارمیشن کی دنیا کہہ رہے ہیں، تب تو انفارمیشن دینے والے کے لیے مسئلہ ہے. تو اس دور میں کہ جہاں حاکم پر کوئی قانون ہی نہیں تھا، حاکم خود ہی قانون تھا، تو وہاں لکھنے والا لکھنے سے پہلے سوچے گا میں کیا لکھوں کہ حاکم کے لیے گرا نہ گزر جائے. لہٰذا اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو جس میں رسول کی 70,000 71,000 حدیثیں، وہاں علی جو پہلے دن سے آخری دن تک رسول کے ساتھ ہیں ان سے 20 حدیث. جب نزول وحی ہوئی ہے پہلے دن تب بھی علی تھے، اور رسول جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو علی میں ہیں. اس علی سے 20 حدیث، اور جس کے اسلام کو 3 سال سے زیادہ نہیں ہوئے. مطلب اگر آپ دن 7 ہجری سے لے کر 11 ہجری میں جتنے دن اس کو حساب کریں اور موصوف نے جو حدیثیں بیان کی اس کو حساب کریں تو دن اور گھنٹے برابر نہیں آ پائیں گے، اتنی حدیثیں انہوں نے بیان کر دی. یعنی سوتے جاگتے وہ صرف رسول کو سن رہے تھے اور بول رہے تھے. اور جو ہمیشہ ساتھ تھا اس سے 20 حدیث. کیوں ہے یہ خیال؟ اس لیے کہ حاکم کو یہ راوی نہیں پسند ہے، حاکم کو اس کا نام لینا پسند نہیں ہے، لہٰذا میں اس سے تھوڑی سی حدیثیں بیان کروں کہ بس تھوڑا سا ہو جائے، یہ نہ کہا جائے کہ ایک بھی بیان نہیں کی. اور جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اس سے جو چاہو بیان. تو ایک ایسی تاریخ میں کہ جہاں ہدف حاکم کا یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر نہ ہو، اہل بیت کا نام نہ ہو، بلکہ اہل بیت کے ذریعے پیغمبر کا بھی ذکر نہ ہو. یعنی وہ پیغمبر بیان ہو جو اصحاب کے ذہن کا پیغمبر ہے، وہ پیغمبر بیان ہو اور ان کے ذریعے بیان ہو جنہیں پیغمبر کو خطاب کرنا بھی نہیں آتا ہے. دیکھیے اصحاب کی ہم توہین کرنے کا غرض نہیں رکھتے، لیکن قرآن ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے
کہ میرے حبیب کو، میرے رسول کو ویسے نہ خطاب کیا کرو جیسے ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو. انسان جب پہلا کسی سے معاملہ کرتا ہے تو خطاب ہے، آپ پہلے پکاریں گے پھر بات کریں گے. تو یہ اصحاب کی معرفت یہ ہے کہ انہیں پکارنا نہیں معلوم ہے. ابھی جسے پکارنا نہیں معلوم ہے اس سے آپ ذات کی معرفت لیں گے، اس سے مقام کی معرفت لیں گے؟ اس سے کیسے معلوم ہے جسے پکارنا نہیں معلوم ہے، جسے یہ معلوم نہیں کہ رسول کی بزم میں بیٹھنا کیسے ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو ہم اس سے لیں. تو اس سے جب تاریخ لکھی جائے گی تو ایسی ہی تاریخ آئے گی، کیونکہ حق ہدف ہے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ تاریخ بعد میں لکھی گئی اور حاکموں کے مزاج کے لحاظ سے لکھی گئی، یہ پہلا مسئلہ ہے. خیر دوسرا سوال آ جائے گا کہ کم سے کم اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو بتا دیتے. تو ایسا نہیں جتنی آسانی آپ سمجھ رہے ہیں اہل بیت کے دور میں. ہم بہت سکون کے دور میں ہیں. کسی پر شک ہو جاتا، چھٹے اور ساتویں امام سے دونوں سے روایت ہے، یعنی مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں کہ ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں اگر انسان کہے میں زندیق ہوں، یعنی اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کو چھڑانا حکومت سے آسان ہے. اور اگر کہہ دے کہ میں شیعہ علی ہوں تو اس کی ضمانت لینا مشکل ہے. اس دور میں ائمہ اپنے اصحاب کو بچانے کے لیے انہیں کچھ بتاتے نہیں تھے، کیونکہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کو کچھ معلوم ہے راز تو اسے اتنا مارا جائے گا کہ اس سے راز اگلوایا جائے، تو یا مارا جائے گا یا شہید کر دیا جائے. 11ویں امام اپنے شیعوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ جب میں دربار، کیونکہ 11ویں امام کو ہفتے میں 2 بار دربار جانا پڑتا تھا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں شہر میں ہوں. ایسے ماحول میں شیعوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ جب میں دربار جاتا ہوں تو مجھے سلام مت کیا کرو بازار میں، کیونکہ حکومت کے لوگ کھڑے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون مجھے سلام کرتا ہے، اور جو مجھے سلام کرے گا بعد میں حکومت اس کا پیچھا کرے گی، اس کو ظلم کرے گی، اس کو شیعہ سمجھ کر اس پہ ظلم کیا جائے گا. تو محبت، یہ کتنا چاہنے والا امام ہے کہ وہ اپنے شیعوں سے کہہ رہا ہے مجھے سلام نہ کرو کیونکہ میرے لیے عزیز ہے تمہارا زندہ رہنا اور تمہارا بچا رہنا. یہ کتنا مہربان امام ہے. تو اس دور میں آپ تصور کریں کہ امام ان کو رموز بتاتے، ان کو صحیح تاریخ بتاتے، کتنا ظلم ہوتا ان پر. تو ایک تاریخ لکھنے والوں نے بعد میں تاریخ لکھی اور اہل بیت کی تاریخ کو تقریباً نظر انداز کر دیا ہے. 2 اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو نہیں بتایا تاکہ ان کے چاہنے والے محفوظ رہ سکیں. اور صرف فاطمیہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اختلاف ہے. امام رضا کی شہادت کب ہے؟ ہم بر صغیر میں عام طور سے 23 ذیقعد مناتے ہیں، لیکن 17 صفر بھی منائی جاتی. ایران اور عراق میں 29 صفر اور 30 صفر جو بھی چاند کے لحاظ سے پڑ جائے بنائی جاتی. دیگر ائمہ میں بھی ایسے ہی. رسول اکرم کی ولادت، رسول اکرم مخلوقات میں اعلیٰ ترین مخلوق ہے جس کا کسی سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے. ائمہ کو چھوڑ دیجیے، ائمہ تو ایک خاص طبقے سے ہیں، ایک خاص گروہ سے. رسول تو سب کا ہے، کم سے کم زبانی ہی صحیح سب کا ہے. زبانی ماننے والے تو ہیں، کلمہ تو اسی کا پڑھ رہے ہیں. جو اس روئے زمین پر چلنے والی سب سے عظیم ہستی ہے کہ اگر اس زمین کے لیے کوئی شرف ہے تو یہ ہے کہ رسول کا قدم اس زمین پہ پڑا ہے. اس کی تاریخ ولادت کوئی کہہ رہا ہے 12، کوئی کہہ رہا ہے 17، 9 کی بھی ہے ہمارے پاس روایت. ہمارے پاس 9 بھی ہے، 12 بھی ہے، 17 بھی. اب ان کی پریشانی ہے کہ وہ 12 کو ولادت بھی بنانا چاہتے ہیں، شہادت بھی منانا چاہتے ہیں، خود ہی کنفیوز ہیں کہ ولادت کا بنا رہے ہیں کہ شہادت بنا رہے ہیں. جشن کس چیز کا ہے اس پہ بھی کنفیوز ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وہ خوش کس بات پر ہیں؟ اگر رسول اس دنیا سے گیا ہے تو اس میں خوشی کس بات کی ہے؟
اور اگر آیا ہے تو پھر کوئی غم کی بات نہیں. تو وہ رسول کی ولادت کب ہے اس پہ اختلاف ہے. ایک طبقے نے کوئی تاریخ طے کر لی, ایک طبقے نے کوئی تاریخ, لیکن بہرحال اختلاف تو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخوں میں اختلاف ہو جانا ولادت میں یا شہادت میں اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی چیز ہے جو ہوتی رہی ہے. تو یہ کوئی قابل اعتراض نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہوا ہی نہیں. اب آپ کہیں کہ رسول کا مطلب ولادت ہی نہیں ہوئی. جب ڈیٹ صحیح نہیں معلوم ہے تو ڈیٹ صحیح نہ معلوم ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہوا نہیں. ہوا ہے, لکھنے والوں سے غلطی ہوئی ہے, درج کرنے والوں سے غلطی ہوئی ہے. اس ایونٹ کو اپنے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں سمجھی, لہذا اس کو اس طرح سے لکھا. تو ایک تو یہ اختلاف موجود ہے. آپ ولادت اور شہادت کی ساری بحث چھوڑ دیجئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب میں امت مسلمہ سے پوچھوں شب قدر کب ہے؟ ہمارے زین بھائی نے کہا 3 تاریخیں. زین بھائی نے ہمارے مسلک کی بات کی. ابھی آپ ان سے پوچھئے تو ان کے تو 5 نکل آئیں گے. اچھا یہی ایک جگہ ہے جہاں ہم 3 مانتے ہیں وہ 5 مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی سب سے اہم ترین رات ہے پورے سال کی, عامہ اور خاصہ دونوں کے نظریے سے. ہمارے دعاؤں کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے, لیکن شب قدر سے نہ انہیں انکار ہے نہ ہمیں انکار ہے. کس دن ہے شب قدر؟ کس رات کو شب قدر مانیں گے آپ؟ شب 19, شب 21, شب 23. لیکن اگر آپ جائیں مفاتی کھولیں تو شب 25 میں بھی اعمال ملیں گے, شب 27 میں بھی ملیں گے, بلکہ بعض شب 29 تک کے اعمال نقل کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس روایت ہے معصوم سے کہ آخری طاق راتوں میں سے, ماہ مبارک کی آخری طاق راتیں, یعنی شب 21, شب 23, شب 25, شب 27, شب 29 میں کوئی ایک. بعد میں ہمارے علماء نے دوسری روایات کی مدد سے 3 تک لے آئے, اس میں بھی 21 اور 23 زیادہ احتمال. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا تو معصوم نے منع کر دیا. ابھی ہم اس تک آئیں گے. تو شب قدر میں ہم روایات شب قدر کو مانتے ہیں, شب قدر کی عظمت کو مانتے ہیں. خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور ہمیں نہیں معلوم کس دن ہے. امت مسلمہ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ کون سی ہے. اور وہ اس پہ اطمینان سے کہ ہم ان 5 راتوں میں اعمال کر لیں, یا ہم اطمینان سے کہ ہم ان 3 راتوں میں اعمال کر لیں, اور اپنے آپ کو اطمینان دے لیں کہ کوئی ایک تو رہی ہوگی. ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے پورے رمضان ہر رات اعمال شب قدر کیے. انہوں نے طاق رات کا بھی احتیاط نہیں کی, پورے رمضان پہلی سے لے کر شب 30 تک, کہ یقین ہو جائے کہ یقیناً ایک رات شب قدر میں میں نے اعمال شب قدر کیے ہیں. بعض علماء نے پورے سال بھی کیے, کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ لیلۃ المبارکہ شاید شب رمضان کی کوئی رات نہیں, الگ سے ہو سکتی ہے. تو ایسے احتیاط کرنے والے علماء گزرے جنہوں نے پورے سال ہر رات اعمال شب قدر کر لیے, کہ یقین رہے کہ زندگی میں کوئی ایک رات تو یقیناً شب قدر کے اعمال کیے. تو امت مسلمہ اس بات پر, شب قدر کی عظمت پر اتفاق رکھتی ہے, لیکن اختلاف کے باوجود اس پر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر 3 میں سے کوئی ایک رات, 5 میں سے کوئی ایک رات ہم عمل کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تاریخ میں اختلاف ہو جائے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی, بلکہ ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم اور زیادہ عبادت کر سکیں. معصوم سے بھی جب کہا گیا کہ آپ مشخص کر دیجئے, طے کر دیجئے, تو امام نے یہی فرمایا, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ 2 رات اپنے حبیب, اپنے خدا, اپنے محبوب کی عبادت میں مشغول رہے. اب آپ جائیں امام کی تیسری حدیث کو دیکھیں, فاطمہ ہیا لیلۃ القدر, فاطمہ لیلۃ القدر ہیں. جس طرح اس کی معرفت نہیں ہو سکتی, اس کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی. جس طرح وہاں ہم تاریخ طے کر کے معرفت کو
کم نہیں کر رہے ہیں بلکہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم اور زیادہ عبادت کرو. یہاں بھی ہم تاریخ طے اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تم اور زیادہ خراج عقیدت پیش کرو, اور زیادہ میری ماں اور جدہ کو یاد کرو, کیونکہ اس کا حق یہ ہے کہ ہر رات یاد کیا جائے اور ہر دن یاد کیا جائے. کوئی ایک شب کی بات نہیں ہے جناب زہرا کی شہادت. ہمارا وجود, تشیع کا وجود مرہون منت ہے صدیقہ طاہرہ. اگر ہم ہر آن صدیقہ کو یاد کریں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. 3 فاطمیہ کی بات نہیں ہے, 5 فاطمیہ کی بات نہیں ہے. ہم جس دن سے شعور حاصل کریں اور جس دن تک روح باقی رہے جسم میں, اگر ہر دن ہم صدیقہ پر گریا کریں اور ہر دن ان کے سلسلے میں بات کریں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم جو کچھ کریں گے گھوم کر انہی کی طرف جائے گا. امام زین العابدین نے کیا فرمایا کہ خدایا اگر میں تیرا شکر کروں تو پھر اس شکر کی توفیق کے لیے پھر شکر دینا پڑے گا, پھر شکر ادا کرنا پڑے گا, لہذا تیرا شکر ممکن نہیں ہے. تو اگر ہم صدیقہ کے فضائل یا مصائب پڑھ کر یہ سوچیں کہ ہم نے کوئی حق ادا کیا ہے تو پھر سے پڑھنے پڑیں گے تاکہ اس حق کو بھی ادا کر سکیں جو اس سے پہلے ادا ہوئے. ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. ہم کس جگہ پر, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کون ہے. معصوم نے تو ایک آسان سا جملہ ظاہری طور پہ کہہ دیا ہِیَ لیلۃ القدر, لیکن اگر قرآن اٹھائیں اور قرآن کا لہجہ دیکھیں تو سمجھ میں آئے کیا کہا معصوم نے, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم جان ہی نہیں سکتے, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کس کی بات ہو رہی ہے. یہ جو چیزیں ہم جس کو فضائل سمجھتے ہیں, جن چیزوں کو ہم فضائل سمجھتے ہیں, ہم اتنے لو لیول پر ہیں کہ ہمیں یہ فضیلت لگتی ہے, ورنہ وہ جس جگہ پر ہیں وہ اپنے لیے اس کو فضیلت ہی نہیں سمجھتے. ہم ادھر سے سمجھنا چاہ رہے ہیں اور وہ ادھر سے دیے ہوئے چیزیں ہیں, ہم کہاں جا پائیں گے. یہ تو کچھ اشارے ہیں, کچھ رمز ہیں کہ تھوڑا سا سمجھ لو. پتہ ہے ہماری ایج کے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ایک کمپیوٹر جب شروع میں آیا تھا, پینٹیم 1, 2, 3, ہم لوگ لائن میں لگ کے لیب میں جا کے دیکھتے تھے. اب کمپیوٹرز کا کیا حال ہے, اب پینٹیم 1 والی ہے میموری ہے ہم لوگ کی, اور ہم سپر کمپیوٹر کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں خالی, تو کیا ہوگا, ہینگ ہو جائیں گے. پرانا اینڈرائڈ فون لیجئے کوئی, اس کے اندر کوئی نیا ایپلیکیشن ڈال دیجئے, تھوڑی دیر تک تو وہ گھومتا رہے گا, پھر اس کے بعد وہ ہینگ ہو جائے گا. آپ اس کو آف کر دیجئے اور اس ایپلیکیشن کو ڈیلیٹ کریے, کیونکہ یہ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتا, اس کی میموری میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اسی معنی میں تمہیں جو عقل دی گئی ہے یہ تمہارے امور کے لیے دی گئی ہے, دنیا میں تم چل سکو, نوری مخلوق کو سمجھ سکو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, یہ تمہاری سمجھ کے بہت اوپر ہے, اس لیول ہی پہ نہیں ہے ہم. اگر ہم جسارت کے ساتھ کہہ رہے, اگر ہم فضا کو سمجھ لیں تو شاید کچھ بن جائیں, اور ہم چاہ رہے ہیں ہم فاطمہ کو سمجھیں. یہ جو اشارے ہیں, میں اشارہ صرف ایک کر رہا ہوں. دیکھیے, ایک چیز ہے کل اور ایک چیز ہے جز. کل یعنی ہول, کوئی چیز اصل, اور جز اس کا پارٹ ہے. تاریخ میں, مشاہدے میں, تمام چیزوں میں ہر جز یہ چاہتا ہے کہ میں کل بن جاؤں. قطرہ سمندر بننا چاہتا ہے, لہذا سارا سفر قطرے کا ہوتا ہے تاکہ سمندر بن سکے. کبھی سمندر قطرے کی طرف نہیں آتا, سمندر قطرے کی طرف نہیں آتا, قطرہ سمندر کی طرف جاتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس کے وجود, پھر اس کو کوئی قطرہ نہیں کہتا. قطرہ اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے سمندر بننے کے لیے. قطروں سے مل کے ہی سمندر بنا ہے, لیکن پھر اب اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا, اسے سمندر کہتا ہے. اور سمندر بننے کے بعد قطرہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے قطرے کی, لیکن وہ اس میں خوش ہوتا ہے کہ مجھے اب لوگ سمندر کہہ رہے ہیں.
ہر جز کے ساتھ یہی ہے، وہ کل بننا چاہتا ہے، اور کل پہنچ کر جب اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے تو اس فنا کو وہ کمال سمجھتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ہم نے صرف ایک کل دیکھا ہے کہ جو کل تھا اور جز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فاطمہ جب بھی آتی تھی رسول اٹھتے تھے، تاریخ میں یہ واحد کل ہے جو جز کے احترام میں کھڑا ہو رہا تھا، ورنہ تاریخ نے دیکھا یہی ہے کہ جز کل کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کو سب نے لکھا کہ جب بھی آتی، ایک مرتبہ کا مسئلہ نہیں ہے، جب بھی آتی تھی۔ بھئی میں منبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی بزرگ شخصیت آ جائے، میں حد سے کیا کروں گا؟ چپ ہو جاؤں گا، اس کو آگے آنے کی دعوت دوں گا؟ اس سے حد سے زیادہ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اس کی کتنی بھی اہمیت ہو اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جب مجھ جیسے ادنا کو معلوم ہے کہ جب میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، رسول کی بات کر رہا ہوں، اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، تو کسی کے احترام میں میں روک تو سکتا ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے یہ پورا ادب سکھایا ہے وہ صرف چپ نہیں ہوا، وہ کھڑا ہو گیا، اور صرف کھڑا نہیں ہوا، آگے بڑھ گیا، اور ہاتھوں کو چوم رہا ہے، پیشانی کو چوم رہا ہے، اور اپنی جگہ بٹھا رہا ہے۔ یہ صرف اشارے ہیں عظمت کی طرف، اور یہ طے ہے کہ رسول یہ عمل بیٹی کے لیے نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اگر بیٹی کے لیے کر رہے ہوتے تو یہ سنت ہو جاتا، اور ہر باپ کو کھڑا ہونا پڑتا، اور وہاں بہت سے ایسے باپ تھے جن کی بیٹیاں اس لائق نہیں کہ ان کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ بھئی سنت ہو جاتی، رسول کا طریقہ ہے، رسول کا عمل تو سنت ہے، اور جو سب سے بڑے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے کم سے کم وہ تو کھڑے ہوتے۔ لیکن ہم نے تو برعکس تاریخ دیکھی ہے، بیٹیوں کو مارتی ہوئی تاریخ ہم نے دیکھی کہ بیٹیوں کو مار رہے ہیں، رسول کے گھر میں بھی جو بیٹیاں تھیں ان کو ابا نے جا کے مارا ہے، تاریخ پڑھیے جا کے۔ وہ اتنا پریشان کیا رسول کو انہوں نے کہ بڑے میاں کو جا کے مارنا پڑا۔ یعنی اتنا کلچر سیکھنے کے بعد بھی رسول کے ساتھ وہ اس کلچر تک پہنچے تھے، اور وہاں رسول بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ البتہ وہاں کوئی ایسی شخصیت بھی تھی جن کی بیٹیاں لائق احترام ہیں اور تھیں، لیکن ان کی تاریخ میں بھی وہ عمل نہیں ملتا۔ بھئی سب کو چھوڑ دیجئے، امیر المومنین تھے وہاں، تو اگر یہ باپ کا عمل بیٹی کے لیے ہوتا تو علی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے، اور علی کی بیٹی کوئی عام بیٹی تو ہے نہیں، پوری کائنات کی زینت کا نام علی ہے، اور جو علی کی زینت ہے وہ زینب ہے، باپ کی زینت نام ہی اس کا رکھا گیا۔ تو اگر یہ عمل رسول کا اپنی بیٹی کے لیے ہوتا تو کم سے کم علی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے۔ علی کا یہ عمل، اصحاب کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ رسول باپ کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہو رہے تھے، بلکہ رسول اپنی اس حدیث کو سمجھانا چاہ رہے تھے، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا صرف ٹکڑا نہیں ہے، ورنہ وہ تو عام سے ہر باپ کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کی بیٹی نہیں۔ ماں محمد الا رسول اللہ کی تشریح ہے، محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے، تو اب اٹھ رہا ہے تو رسول اٹھ رہا ہے، محمد نہیں اٹھ رہا ہے، یعنی رسالت جزو رسالت کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، نبوت جزو نبوت کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، رسول کی جگہ ہے۔ امیر المومنین کتنے فضائل آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تاریخ میں کوئی ایک موقع بتائیے جہاں رسول نے علی کو اپنی جگہ بٹھایا ہو، نہیں ملے گا۔ ایک میدان میں بلند کیا ہے،
اتنا کہ خود چھپ گئے، لیکن اس جگہ پہ نہیں بٹھائے جہاں خود بیٹھتے تھے. لیکن فاطمہ جب بھی آتی تھی رسول بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یہی فرق ہے دونوں میں. کیا سمجھیں گے ہم فاطمہ کو؟ علی جانشین پیغمبر ہیں، خلیفہ پیغمبر ہیں. جب رسول نہیں ہوں گے، جب وصال کر جائیں گے، جب لوگوں کے درمیان نہیں ہوں گے، تب علی وہ بیان کریں گے جو رسول بیان کرتے تھے. تب علی وہاں بیٹھیں گے جہاں رسول بیٹھتے تھے. لیکن فاطمہ بضعۃ منی ہے، جب میں ہوں تب بھی وہیں بیٹھے گی، جب میں نہیں ہوں تب بھی اسی مقام پر ہے. اور یہی وجہ ہے، اسی کو وہ حبشی غلام جس کو آزاد کردہ اور ہم اور آپ مؤذن رسول کہتے ہیں، اس عمل کو، اس حدیث کو عملی کر رہا ہے بلال. بلال کس کے مؤذن ہے؟ رسول کے. اور بعد شہادت پیغمبر بلال نے قسم کھائی کہ میں اب اذان نہیں کہوں گا، اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. کچھ دن بعد آئے، شہزادی کو خبر ہوئی کہ بلال لوٹ آئے، اور شہزادی نے خبر پہنچائی، حکم پہنچایا کہ بلال سے کہو کہ آج آپ اذان دیجئے. بلال نے نہیں کہا میں قسم کھا چکا ہوں. بلال صحابی تھے، قسم کے احکام سے واقف تھے، اگر قسم کھا لیے تو نہیں کہہ سکتے. لیکن بلال نے کیا قسم کھائی ہے کہ بعد شہادت رسول اب میں اذان نہیں کہوں گا، یعنی میں رسول کا مؤذن ہوں. لیکن اگر فاطمہ حکم دے رہی ہیں تو بلال قسم نہیں توڑ رہے ہیں، حکم رسول سے ہی اذان دے رہے ہیں. اگر حکم زہرا دے رہی ہیں تو گویا رسول ہی حکم دے رہا ہے. میں اپنی قسم پر ہوں لیکن حکم رسول نہیں ٹالا جا سکتا ہے. یہ معرفت ہے. اگر کوئی اس کو سمجھ لے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. تاریخ قصہ لکھ رہی ہے، رسول کے پاس کسی سے معاملہ ہوا، تجاری معاملہ، کوئی وعدہ ہوا اتنے دن بعد اتنے پیسے دیے جائیں گے. رسول نے اس سے پیسوں کا تقاضا کیا، اس نے انکار کر دیا، معاملے سے ہی انکار کر دیا. اب ظاہر ہے کہ خود رسول مدعی ہے تو اب فیصلہ کون کرے. ایک شخصیت آئی، دعویٰ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا آپ گواہ لائیے، رسول سے گواہ مانگے. اس کو یہ تاریخ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم بس سن لیں. تو یہ تعجب نہیں ہے کہ جو کل رسول سے گواہ مانگ رہا تھا اگر کل رسول کی بیٹی سے گواہ مانگنے لگے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. رسول کے پاس کوئی گواہ تو ہے نہیں، بات ختم ہو گئی. دوسرا شخص آیا، یہاں تک کہ ایک جوان آیا، امیر المومنین کو دیکھ کے رسول اللہ نے کہا کہ کیا یہ جوان ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تم راضی ہو؟ اس نے کہا میں راضی ہوں، کیونکہ اسے اطمینان تھا کہ جو آئے گا یہی بات کرے گا. امیر المومنین نے بات سنی، رسول نے اپنا دعویٰ پیش کیا، بات سن لی امیر المومنین، پھر سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ صاحب، یعنی رسول کے علیہ اعظم اللہ سے تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ رسول یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، یعنی جھوٹ کہہ رہے ہیں. تلوار نکالی انہوں نے گلا کاٹ دیا اس کا. یہ جو پہلے والے دو ججز تھے یہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا، نہ گواہ نہ کچھ، گلا کاٹ دیا. امیر المومنین نے کہا کہ اس نے رسول کی طرف جھوٹے ہونے کی نسبت دی ہے، اور جو رسول کو جھوٹا کہے اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے. یہ امیر المومنین کا صرف یہاں فیصلہ نہیں، اس کو تاریخ میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی رسول پر جھوٹ کی نسبت دے تو اس کا حق صرف تلوار کی دھار ہے. اب اگر کوئی بضعۃ الرسول کی طرف جھوٹ کی نسبت دے، یہ کوئی ایگریشن نہیں ہے ہمارا کسی کے خلاف، ہم جذبات میں آ کے بہت شدید بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ اگر رسول کے حصہ ہے کوئی ذات تو جو احکام رسول پر بار ہو رہے ہیں فقہی، وہی احکام یہاں بار کیے جائیں گے. تو اگر کوئی رسول کو جھوٹا کہے علیہ باللہ تو جو حکم اس کا ہے
وہی حکم اس کا ہے جو صدیقہ کو غلط کہنا چاہے. اسی لیے ہمارے ائمہ کی تاریخ میں آپ کو یہ لفظ مسلسل ملے گا، وہ صدیقہ ہے. کیونکہ اگر یہ صدیقہ ہے تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جھوٹا ہے. اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نے اس پہ کمپرومائز کر لیا تو پھر آپ ختم ہیں، آپ ہیں ہی نہیں. یعنی تشیع ختم ہے. آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ مظلومیت زہرا ضرورت دین میں سے، یعنی ہمارے عقائد کا حصہ ہے. جیسے معاد کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے، جیسے رسول کی رسالت پر یقین رکھنا ضروری ہے، جیسے ائمہ کی ولایت پہ یقین رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی صدیقہ طاہرہ کی مظلومیت پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا ضروری ہے. کیونکہ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا مقدمہ ہے حقانیت کا. کیوں صدیقہ یہ وصیت کر رہی کہ میری قبر نہ معلوم؟ اللہ آپ کو جانا نصیب کرے، مدینے جائیں. آپ مدینے جب کوئی مسلمان جائے، کیوں وصیت کر رہی ہے شہزادی؟ یہ ایک احتجاج ہے. جس طرح تاریخ نہیں معلوم شہادت کی، اسی طرح قبر نہیں معلوم. یہ صرف ایک تاریخی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک احتجاج ہے جو شہزادی درج کر رہی ہیں کہ جب مسلمانوں سے پوچھا جائے گا کہ قبر رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے، ہم اکلوتی کہہ رہے ہیں، آپ 4 کہہ رہے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے. 4 ہی صحیح، کہاں دفن ہے رسول کی بیٹی؟ 4 میں 1 تو ہے، وہ کہاں دفن ہے؟ اور ایک چیز میں اپنے جوانوں سے اس وقت، کیونکہ اکثر ہو جاتی ہے غلطی، جنت البقیع میں شہزادی قبر نہیں ہے. اگر ہے بھی تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہاں ہے. وہ جو قبر جسے وہ فاطمہ کی قبر دکھاتے ہیں، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، امیر المومنین کی والدہ کی قبر ہے. جناب زہرا کی قبر ہمیں نہیں معلوم ہے کہاں ہے. یہ راز ہے اہل بیت کے رموز میں سے، کہ جو اہل بیت نے کسی کو نہیں بتایا ہے، اور روایات میں کہ صبح محشر تک نہیں بتایا جائے گا. کیونکہ یہی مقدمہ ہے مظلومیت کا، کہ ایک انسان جب مدینے میں داخل ہو اور پوچھے کہ کہاں ہے قبر زہرا، اور نہ معلوم ہو تو سوال بنے گا کہ کیوں نہیں معلوم ہے. اور جب کیوں نہیں معلوم ہے تو پوری داستان تاریخ کی بتانی پڑے گی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا. صدیقہ یہی چاہتی تھی کہ میری زندگی بھی دفاع ولایت میں رہے، میری موت بھی دفاع ولایت میں. جب تک میں زندہ ہوں علی کا دفاع کرتی رہوں گی، اور مرنے کے بعد اور شہادت کے بعد میرا قبر کا گمشدہ ہونا بھی ولایت علی کی پاسبانی کرے گا. کیوں قتل کیا گیا زہرا کو؟ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے ایک اور صلوات پڑھے، محمد وآل محمد. ایک سوال تو بنے گا کہ قبر کہاں ہے. کیوں نہیں معلوم ہے مسلمانوں کو پیغمبر کی بیٹی کی قبر؟ کیوں نہیں معلوم؟ تو وہ تاریخ جو تم چھپانا چاہتے ہو، میری مظلومیت اسے آشکار کرے گی. میری مظلومیت ہی ولایت علی کا دفاع کرے گی. اشارہ ہوا اشعار پہ. باغ لینے نہیں گئی تھی، وہ بھی جانتے تھے باغ لینے نہیں گئی، کیونکہ فاطمہ پاس صرف ایک باغ تو نہیں ہے، بہت جائیداد. اور اگر نہ بھی ہوتی کوئی جائیداد، جو پوری جنت کی ملکہ ہے، اسے باغ چاہیے، کچھ کھجور کے درخت. وہ بھی جانتے تھے باغ لینے نہیں آئی. نام اس کا فدق ہے، خطبے کو خطبہ فدقیہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر فدق کے جھگڑا نہیں ہے. وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوال باغ کا ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اصل میں حکومت لینے آئی ہیں، یہ علی کی ولایت لینے آئی ہیں، یہ ہمیں غلط ثابت کرنے آئی ہیں، یہ ہماری پوری تحریک کو غلط ثابت کر دیں گے. فاطمہ کے گھر پہ حملہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسول کی بیٹی کے گھر پہ حملہ ہے، نہیں، علی کے مدافعہ کے گھر پہ حملہ ہے.
تاریخ میں جس نے علی کا دفاع کیا ہے اسے قتل کیا گیا ہے. اور اس کی ابتدا زہرا سے نہیں ہے، اس کی ابتدا رسول اللہ سے ہے. اتنی صفائی سے کام کیا گیا کہ آج ہمارے مجمع میں بھی وفات رسول لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ شہادت رسول. دیکھیے وفات اور شہادت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر آپ وفات لکھیں گے تو کوئی سبب نہیں پوچھتا جلدی، دنیا سے چلے گئے ہوگا، ہر انسان جو آیا اسے جانے. لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے شہادت، ویسے ہی سب سے پہلا سوال ہوگا کس نے شہید کیا، قاتل کون ہے. رسول کی وفات لکھی اس لیے جا رہی کہ قاتل کو بچانا ہے. یا اگر کسی نے اعتراف کیا بھی تو ایک یہودیہ نے رسول کو خیبر میں زہر دے دیا گیا، حالانکہ جس نے رسول کو زہر دیا ہماری نظر میں وہ یہودیہ ہی ہے. کوئی مسلمان کیوں رسول کو زہر دے؟ کوئی مسلمان ہی کہاں جو رسول کو زہر دے؟ تو وہ تو یہودی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. لیکن وہاں نہیں دیا گیا، یہ آپ تاریخ میں پڑھیے کہاں دیا گیا. تو ایک سازش ہے وفات. دیکھیے الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں. وفات اور شہادت میں کتنا مسئلہ ہے. تو کیوں رسول کو قتل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ علی کی ولایت. کیوں صدیقہ کے دروازے پہ آگ و لکڑی لائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر کوئی ان کے اور علی کے درمیان ہے تو یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے اس ذات کو قتل کر دیا تو پھر علی کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں. تصور کرے کوئی انسان کسی بھی گھر میں کسی محلے میں کوئی بزرگ اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے انتقال کے تیسرے چوتھے دن اس کے دروازے پہ کوئی تقاضا کرنے پہنچ جائے، محلہ اسے روک دے گا کہ بھائی ابھی انتقال ہوا ہے، کچھ دن بعد آ جانا. اور جس نے یہ ادب سکھایا، جسے ان عربوں کو انسان بنایا، اس کی شہادت کے تیسرے دن کوئی لشکر باہر سے نہیں آیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. رسول کے منبر پہ بیٹھ کے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس دروازے پہ جاؤ، اس علی کو لے کر آؤ. فاطمہ کا دروازہ کسی گلی میں الگ سے نہیں کھل رہا تھا، اسی مسجد میں کھلتا تھا. کیسے وہ مسلمان کہے کہ ان کے سامنے یہ عمل ہو رہا تھا اور دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے. انسانیت ختم ہو گئی تھی. اور کیوں زہرا آئیں؟ یہ خود ایک سوال ہے. علی کے ہوتے ہوئے زہرا کیوں آئیں؟ یہی بتانے تو آئی تھی کہ میرا گھر ہے. کیونکہ اگر انہیں علی کی حرمت ہوتی تو علی کے دروازے پہ نہیں آتے. یہ بتانے آئی تھی کہ جس دروازے تم کھڑے ہو وہ علی کا دروازہ بعد میں ہے، میرا دروازہ ہے. یہ فاطمہ کا گھر ہے. اور اس لعین نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ دروازے کے پیچھے زہرا ہیں، اور اس لیے ہم نے حملہ کیا کہ میرا قصد یہ تھا کہ میں انہیں قتل کروں. دیکھیں ہم سال بھر اس بی بی کو پرسہ دیتے ان کے بیٹے کا، اور آج ان کے سارے بیٹوں کو ہمیں ان کی جدہ کا اور والدہ کا پرسہ دینا. لہذا اپنی آوازوں کو آپ دبائیے گا نہیں. جتنا گریہ ان کے لیے کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ حسن کی بھی ماں ہے، حسین کی بھی ماں ہے، اور اولاد حسین میں جتنے ائمہ ہیں سب کی ماں ہے. یہ وہ ذات ہے جو علی کے لیے سکون کا سبب. علی کی مظلومیت سنیں گے آپ، علی نے خود برسیہ پڑھا ہے. کیوں امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ آپ کے پاس آ رہی ہیں؟
امانت میں حوالے کر رہا ہوں، آپ ان سے پوچھئے گا کیا ہوا۔ لیکن ایک جملہ امیر المومنین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لیکن اب علی کی راتیں جاگ کر گزری۔ اجرکم علی اللہ۔ علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ صرف زوجہ کی بات نہیں ہے، علی بعد میں بھی شادیاں کریں گے، شریک حیات کی بات نہیں ہے۔ وہ مونس اب علی کی زندگی میں نہیں ہے جس سے علی بات کر سکے۔ اب علی کو معلوم ہے کہ کوئی اب نہیں ہے جس سے علی درد دل کہہ سکے۔ اب علی یا چاہے کوفہ میں جا کر گفتگو کرے گا، یا محراب میں جا کر گفتگو کرے گا، یا اپنے خدا سے گفتگو کرے گا، کیونکہ فاطمہ کے بعد اب کوئی کان ایسا نہیں ہے جس سے علی درد بیان کر سکے۔ فاطمہ آپ تو جا رہی ہیں، لیکن علی کو بھی ایک لمبی زندگی گزارنی ہے جس میں علی بغیر فاطمہ کے ہے، اور اس طرح سے گزارنی ہے۔ عام طور سے انسان اس درد کو شاید نہیں سمجھ پاتا۔ اس طرح سے علی کو زندگی گزارنی ہے بغیر زہرا کے کہ اپنا درد بھی چھپانا ہے، اور بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے، اور زہرا کی امانتوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور ادھر صدیقہ کا طریقہ کیا ہے کہ ہر درد علی سے چھپائے ہیں۔ میں سادات سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی جدہ پہ جو ظلم ہوا، اس کو زبان پر لانا بھی ظلم ہے۔ تصور انسان کرے، تاریخ میں صرف یہ ملتا ہے کہ اس واقعے کے بعد زہرا قنوت میں ہاتھ نہیں اٹھا پاتی۔ تاریخ کا ایک قصہ جرأت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی کی جب شہادت ہو گئی اور شب کی تاریکی میں آپ کو دفن کر دیا گیا، اس کے اگلے دن ظاہراً مقداد مدینے سے میں کسی گلی سے، یہ مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، اس لعین سے سامنا ہوا اور اس نے کہا کہ آؤ بنت رسول کی تجہیز و تکفین میں چلیں۔ تو مقداد کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور کہا کیسی تجہیز، کیسی تدفین؟ علی نے شب میں انہیں دفن کر دیا۔ یعنی تو اس سے محروم ہے، یہ کہنا چاہ رہے تھے وہ۔ تاریخ میں کہتے ہیں اس لعین نے ایک تماچا مارا، مرد ہے مقداد، شدت یہ تھی کہ زمین پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد صرف ایک جملہ کہا، کیا تو نے ایسے ہی مارا تھا؟ اجرکم علی اللہ۔ اے امام زمان، آپ آج کی شب کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ یہ آپ کے چاہنے والے آپ کی جدہ پہ گریہ کر رہے ہیں۔ اے آقا، ہم نے صرف منظر کو سنا ہے، برداشت نہیں کر پا رہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ کے جد حسن نے دیکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسن اس گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد اگر شہزادی 40 دن دنیا میں رہیں، یا 75 دن اس دنیا میں رہیں، یا 95 دن اس دنیا میں رہیں، یا اگر اہل سنت کی روایت کو مانتے ہوئے 6 مہینہ اس دنیا میں رہیں، ہر آن زہرا کے لیے عذاب کی طرح تھی، درد کی طرح تھی، سختی کی طرح۔ کتنا سخت ہے زہرا کے لیے، ہر آن زہرا کے لیے تکلیف ہے۔ آپ تصور کریں
کسی کی پسلی ٹوٹ جائے، خدا کسی کو اس درد میں مبتلا نہ کرے۔ پسلی میں جب درد ہوتا ہے تو انسان سانس لیتا ہے تو تکلیف، سانس باہر نکلتی ہے تو تکلیف ہے۔ چاہے اب شہزادی 40 دن اس دنیا میں رہی ہو، چاہے 75 دن اس دنیا میں رہی ہو، چاہے 95 دن اس دنیا میں رہی ہو، ہر آن اور ہر سانس میں درد ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ شہزادی نے صرف اب گھر میں کوئی کام نہ کر رہی ہو، اس طرح سے اپنے آپ کو سمیٹا ہے کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ زہرا کتنی تکلیف میں ہے، لہٰذا تمام خدمات بھی انجام دے رہی ہیں، بچوں کی کفالت بھی کر رہی ہیں، علی کا بھی خیال ہے، اور ہر طرح سے امور خانہ کو انجام دے رہی ہیں۔ آپ روایت سنتے ہیں جب وہ لعین گھر آئے تھے، شہزادی نے ظاہراً اپنی کنیز سے کہا کہ میرے چہرے کو موڑ دو۔ یہ جملہ تاریخ میں ہے۔ چہرے کو موڑنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان بستر پہ لیٹا اس کو چہرہ موڑنا ہے تو کیا اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے؟ لیکن اگر شہزادی کہہ رہی ہے موڑ دو تو اس کا مطلب بدن میں اتنی تکلیف ہے کہ اب شہزادی کو اپنے کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کی مدد کی اجرکم اللہ۔ کیسے یہ دن گزرے، کیسے یہ راتیں گزری، کتنے درد ہیں شہزادی کو ایک ساتھ۔ بابا کے جانے کا درد ہے، دروازہ گرنے کا درد ہے، ایک بیٹے کی شہادت کا غم ہے۔ صرف ایک بیٹے کی شہادت نہیں ہے، ایک تہائی نسل سادات کی شہادت ہے۔ ایک تہائی نسل سادات قتل ہو گئی قتل محسن سے۔ یہ غم علی سے جو دنیا نے بے رخی اختیار کی، اس کا غم۔ علی کا ساتھ دینا ہے اور علی بالکل تنہا ہے۔ اور کیا کیفیت ہوئی ہے شہزادی کی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اگر کوئی انسان تصور کرے کہ جسم کا کوئی حصہ کسی جگہ دب جائے، کیا تکلیف انسان کے جسم کو ہوتی ہے؟ اور اگر وہ دروازہ ہو اور بیچ پہ دیوار ہو، بیچ میں جسم ہو، اور لعین یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے پوری طاقت سے دھکا دیا تھا اس ہدف سے کہ زہرا کو قتل کر سکیں۔ یہ کیفیت ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، اپنوں کے ساتھ دوسرے بھی تکلیف میں کسے پکارتے؟ علی کو پکارتے۔ اپنا ہو پرایا ہو، مصیبت میں ہم دیکھتے ہم یا علی کہتے ہیں۔ آپ تصور کریں علی کہیں دور نہیں تھے، گھر میں تھے۔ شہزادی آگ کے شعلوں میں تھی، در و دیوار کے درمیان تھی، لیکن شہزادی نے علی کو نہیں پکارا۔ دو آوازیں دی۔ پہلی آواز فضہ کو دی، فضہ میری مدد کو آؤ کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا جو میرے باطن میں تھا۔ اور دوسری آواز اپنے بیٹے مہدی کو دی، یا مہدی تمہاری جدہ تمہیں پکار رہی ہے، اس ظلم کا بدلہ تمہیں لینا ہے۔ آج میں علی کو نہیں پکار سکتی کیونکہ میں علی کو جانتی ہوں۔ آج علی معمور ہیں، آج علی صبر پہ معمور ہے۔ میں نہیں چاہتی میں علی کو پکاروں، کل علی شرمندہ ہو۔ ہاں، لوگ شہزادی کو دھکا دے کر لوگ گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلیبان میں رسن ڈالی گئی۔ میں ایک سوال آپ سے کروں گا، شب کی تاریکی میں کبھی سوچئے گا اس کو، جب لوگ علی کو لے جا رہے تھے، کیا علی کی نظر زہرا پہ نہیں پڑی ہوگی؟ اس
اس صبر کو کیا نام دے جب علی نے زہرا کو زمین پر دیکھا اور علی خاموش رہا. علی تم پر ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام, تم نے کیسے صبر کیا علی. اب فیضادی کو کچھ افاقہ ہوا. پہلا سوال, عین ابن عم, میرے چچا زاد کہاں ہیں, ابو الحسن کہاں ہیں؟ فضہ نے جواب دیا شہزادی ان کو تو لے گئے. کس کیفیت میں زہرا کیسے اٹھی, اپنے آپ کو کیسے سنبھالا, کس طرح گھر کے باہر نکلی. ایک عجیب منظر ہے, لوگ علی کو کھینچ رہے ہیں, علی کی طرف کوئی مددگار نہیں ہے. ایک بار زہرا نے ہاتھ کو بڑھایا, علی کی کمر میں پٹکے کو تھاما. اب لوگوں نے عجیب منظر دیکھا, ایک جماعت علی کو کھینچ رہی ہے اور زہرا علی کو روکے ہے. ارے اس لعین نے اشارہ کیا, تلوار کی پشت سے اتنی ضرب ماری گئی کہ ایک بار علی کا ہاتھ چھوٹا. شہزادی نے ایک جملہ فرمایا, اگر علی کو نہ چھوڑا میں ابھی بد دعا کروں گی. جناب سلمان کی روایت ہے, ہم نے قبر پیغمبر کو تھر تھراتا ہوا محفوظ کیا اور در اور دیوار مسجد اتنی بلند ہوئی کہ ہم اونٹ کو گزرتا دیکھ سکتے تھے. لوگ گھبرا گئے, علی کو چھوڑ دیا. زہرا علی کو لے کے گھر میں آ گئی. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی اپنے علی کو گھر میں لے آئی, لیکن کربلا کا میدان زینب کھڑی دیکھ رہی. اے پسر سا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اے بی بی یہ آپ کے چاہنے والے ہیں, اپنی مشکلات میں بھی آپ کے غم کو یاد کر رہے ہیں. اے بی بی آپ کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے, ان کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیے گا بی بی. ہاں اس دنیا سے اب شہزادی جانا چاہتی ہے. ایک دن علی کو بیٹھایا, علی میرے پاس بیٹھو. علی بیٹھ گئے. علی کچھ وصیتیں سن لو, اور علی سے کچھ وصیتیں کی ہیں. کیا وصیت ہے کہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا, مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دینا. اور اے علی میرے دشمن میرے جنازے میں شرکت نہ کر پائے. اور شہزادی نے اور بھی بہت سی وصیتیں قلم بند کر کے امیر المومنین کے نام کی ہیں, اور علی سے بہت سی گزارشیں کی ہیں. ایک گزارش یہ بھی کی ہے کہ اے علی میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, لہذا میں شب میں اس کے کنارے پانی رکھ دیتی ہوں. علی میرے حسین کا خیال رکھنا, میرے بچوں کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ان کو آ کے تانا اور تشیح کریں. یہ شہزادی وصیت علی سے کر کے اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اور علی نے ان وصیتوں کو سن لیا ہے. علی جیسا وصیت سننے والا, علی جیسا چاہنے والا, علی جیسا خیال رکھنے والا شہزادی نے اپنے بچوں کے لیے اہتمام کیا ہے. اور اب ایک دن اپنی کنی, روایت کہتی ہے ایک دن علی گھر میں داخل ہوئے, دیکھا شہزادی گھر کے کاموں میں مشغول ہیں اور چہرے پہ تھوڑی سی آثار ایسے ہیں جیسے جسم میں درد کم ہو. ایک بار علی کے چہرے پر اطمینان آیا اور ایک بار فرمایا کہ آج آپ کے چہرے پر میں صحت کی علامت دیکھ رہا ہوں. میرے گھر کی رونق تو ختم ہو چکی تھی, آج آپ کو اس طرح دیکھ کر مجھے آسانی محسوس ہو رہی ہے. شہزادی نے کہا کل شب میرے بابا خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ان قریب تم مجھ سے ملنے والی ہو. یا علی زہرا اب جانے والی ہے. ہاں زہرا نے تیاریاں کر لی ہیں. کنیز سے کہا ہے کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک تسبیح اور تحلیل سنتی رہنا سمجھنا میں اس دنیا میں ہوں, اور جب یہ آوازیں بند ہو جائیں سمجھ لینا کہ تمہاری شہزادی اس دنیا سے چلی گئی. اور روایت بہتی ہے تسبیح سنتی رہی, تحلیل کی آوازیں آتی رہیں, اطمینان رہا, یہاں تک کہ آوازیں آنا بند ہو گئیں. کنیز
قریب گئی، ماں کا آواز دے کر بات کیا، شہزادی کو آواز دی، اسی اسنا میں بچے آ گئے۔ شہزادی یہ وصیت کر چکی ہیں کہ بدلے بچوں کو اہتمام کر لینا، پھر میری شہادت کی خبر دینا۔ اور ماں کو پکارتے ہوئے بچے گھر میں آئے۔ کیا کیفیت ہوئی ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں صرف تاریخ میں یہ بہنا ملتا ہے کہ ایک بار مسجد میں علی نے دیکھا کہ دو شہزادے دوڑتے آ رہے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، ردا گری ہوئی ہے۔ علی سمجھ گئے کیا خبر لے کے بچے آ رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، فاتح خیبر علی، مرحب و انتر کا قاتل علی۔ ایک بار علی نے بچوں کو دیکھا، قد سے کھڑے ہوئے اور زمین پر گر گئے، پھر قد سے کھڑے ہوئے زمین پر گر گئے۔ کیسے علی اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ تاریخ میں صرف اس کا ایک ہی مثال ملتی ہے، جب حسین علی اکبر کی طرف بڑھ رہے کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ ہاں علی کس طرح اپنی شہزادی تک پہنچے۔ فاطمہ اس دنیا سے جا چکی ہے، علی کو وصیت یاد ہے۔ شب کی تاریکی میں علی نے سارا اہتمام کیا ہے۔ سلمان سے ظاہراً روایت ہے کہ شب کی تاریکی میں ایک بار شہزادہ ہمارے خدمت میں پہزادہ ہماری منزل پہ آیا اور ہم کو خبر دی کہ بابا بلا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ہم بیت الشرف پہنچے، خبر ملی کہ اسی رات میں ہم ساری تیاری کر کے وصیت کے مطابق دفن کر دیں گے۔ اور دیکھو میں غسل دے رہا ہوں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بلند آواز سے گریہ کرے، کیونکہ ہمیں دشمن کو خبردار نہیں کرنا ہے۔ اور خود سلمان کی روایت ہے کہ علی غسل دے رہے تھے، ہم لوگ باہر کھڑے تھے کہ اثناء غسل علی چیخ مار کر روئے۔ میں نے اس دن تو مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے علی سے پوچھا، اے علی آپ نے سب کو منع کیا تھا، پھر آپ اتنی بلند آواز سے کیوں روئے؟ فرمایا اے سلمان، اثناء غسل میں میرا ہاتھ شہزادی کے بازو تک پہنچا۔ ارے بی بی کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا، علی کو نہ بتائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں علی نے کیسے غسل دیا، علی نے کیسے کفن پہنایا، اور ایک بار جنازے کو تیار کر کے دستور زمانے کی طرح ایک بار بچوں کو آواز دی، اے حسن اور اے حسین، اے زینب، اے ام کلثوم، آؤ اپنی ماں کا دیدار آخر کرو، کیونکہ اگلا دیدار صبح قیامت میں ہوگا۔ روایت کہتی ہے بچے کس طرح ماں کے قریب آئیں، بچے کیا باتیں کریں، لیکن خود امیر المومنین سے روایت ہے کہ اسی اسنا میں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ بند کفن ٹوٹے، ایک بار زہرا کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو اپنے سینے سے لگایا، ایک بار کوہرام مچا اور گریہ ہوا۔ میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے علی بچوں کو زہرا سے جدا کر دیجئے، یہاں قیامت برپا ہے۔ صف انبیاء و ملائک میں آواز گریہ ہے۔ علی نے آگے بڑھ کر بچوں کو الگ کیا۔ تاریخ میں ملتا تو نہیں، لیکن ہر ایک دل کہتا ہے علی نے اپنے بچوں کو کیسے الگ کیا ہوگا، کبھی پیار سے الگ کیا ہوگا، دلاسے سے الگ کیا ہوگا۔ ارے بیٹا ہمیں علی زندہ ہے، باپ زندہ ہے، ماں کو خدا حافظ کہو، بہت پیار سے بچوں کو سمجھا کر زہرا کا جنازہ اٹھایا ہوگا۔ لیکن ہم نے تاریخ کا ایک منظر اور دیکھا ہے، ایک بے سر لاشا ہے جس پر ایک 4 برس کی بچی گریہ کرنا چاہتی ہے، لیکن کوئی تعزیانے لگاتا ہے، کوئی آ کر درے مارتا ہے، اور دشت میں آواز گونجتی ہے، وا علیہ وا محمدہ وا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
خدایا علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. خدایا ہمیں ایک آن بھی ولایت علی و زہرا سے دور نہ فرما. خدایا اس دنیا اور آخرت میں ہمیں شفاعت زہرا نصیب فرما. خدایا تجھے عظمت زہرا کا واسطہ ہمیں اس زندگی میں ان کے قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. خدایا اس ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ان ظہور ہمیں اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم زہرا. جناب سیدہ ہائے 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 جناب سیدہ. گونجی جو مرتضیٰ کی صدا ہائے فاطمہ گونجی جو مرتضیٰ کی صدا سارا مدینہ کہنے لگا ہائے فاطمہ سارا گونجی جو مرتضیٰ کی صدا ہائے فاطمہ. جب بھی نظر پڑی ہے میری تازیان پر جب بھی نظر پڑی ہے میری تازیان پر جب بھی نظر پڑی ہے میری تازیان پر دل میرا رو کے کہنے لگا ہائے فاطمہ گونجے جو مرتضیٰ کی صدا ہائے فاطمہ. اور بچوں کا غم علی سے جدا نبی کا داغ بچوں کا غم علی سے جدا نبی کا داغ کس بے کسی میں
صدا ہائے فاطمہ ہوئے پہلو شکستہ درد سے سارا بدن نڈال پہلو شکستہ درد سے سارا بدن نڈال ایک دل پہ کتنے ظلم سہا ہائے فاطمہ پچھاڑ کھاتی شبر ہے مضطرب زینب پچھاڑ کھاتی ہے شبر ہے مضطرب کلثوم بھی ہے محو بقا ہائے فاطمہ کی صدا ہائے فاطمہ ہائے صبت نبی حسین کی حالت نہ پوچھئے صبت نبی حسین کی حالت نہ پوچھئے ہوٹوں پہ ہے بس صدا ہائے فاطمہ کی صدا ہائے فاطمہ گونجی جو مرتضیٰ کی صدا ہائے فاطمہ ہائے رو رو کے کہہ رہی ہے یہ جنازے پر رو رو کے کہہ رہے ہیں یہ جنازے پر کوئی کسی سے ہو نہ جدا ہائے فاطمہ کوئی کسی سے ہو نہ جدا گونجی جو مرتضیٰ کی صدا ہائے فاطمہ ہائے دل کٹ گیا نگاہوں سے آنسو چھلک پڑے دل کٹ گیا نگاہوں سے آنسو چھلک پڑے ہائے فاطمہ زینب کے لب سے جس نے سنا ہائے فاطمہ تیرا شہید مرتضیٰ کی صدا ہائے فاطمہ ہائے تو نے غم حسین میں آنسو بہائے ہیں تو نے غم حسین میں آنسو بہائے ہیں دل میں ہے تیرے کرب و بلا ہائے فاطمہ کی صدا ہائے فاطمہ ہائے اس دم علی کی
تک پڑے مرکد میں جب نبی نے کہا ہائے فاطمہ مرکد میں جب نبی نے کہا ہائے فاطمہ گونجی جو مرتضیٰ کی صدا ہائے فاطمہ اے روداد غم جو لکھنے چلا میں بطول کے روداد غم جو لکھنے چلا میں بطول کے رو کے قلم نے رو کے کہا ہائے فاطمہ گونجی جو مرتضیٰ کی صدا ہائے فاطمہ ہائے دلکش کے ساتھ ساتھ لے آ خط بھی رو پڑے دلکش کے ساتھ ساتھ لے آ خط بھی رو پڑے قلم نے لکھا ہائے فاطمہ کاغذ نے جب قلم نے لکھا ہائے فاطمہ گونجی جو مرتضیٰ کی صدا ہائے فاطمہ ہائے جناب سیدہ 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم امنا رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا، خصوصاً سیدی یا مولا یا ابوالفضل عباس امنا امیر المومنین وقاسم الحسن وحور شہید الہی محمد و سجا محسن و عقیل وحنی ابن عروہ حبیب بن ظاہر۔ السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ حضرات، کل سے اعضا خانہ شبیر و صفدر میں جو خمسہ مجلس ہونے جا رہی ہے، آپ تمامی حضرات سے اس مجلس میں شرکت کی استدعا ہے۔ یہ مجلس ٹھیک اپنے وقت کی پابندی سے شب میں 9 بجے شروع ہو جائے گی۔ یہ مجلس کل سے 17 تاریخ سے 21 تاریخ تک لگاتار شب میں 9 بجے شروع ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے اس مجلس میں شرکت کی استدعا ہے۔ ایک مجلس برسی